بھاگتا کیوں ہے؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تقریر فرما رہے تھے اور سامنے لاشیں پڑی تھیں. واک آؤٹ کر جاؤں گا سر, آپ مائک بند کر دیں, میں واک آؤٹ کر جاؤں گا سر. عمر ایوب صاحب کس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, کس دادے کے پوتے ہیں کہ روز کھڑے ہو کے یہاں پہ منافقت کرتے ہیں, کردار کشی کرتے ہیں, اداروں کی بات کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے. جس ادارے نے عمر ایوب کو اس قابل کیا کہ وہ ہاؤس میں کھڑا ہو کے تقریر کر سکے, اسی ادارے کو بات کرتا ہے. اس کو شرم نہیں آتی؟ اس کو کوئی حیا نہیں ہے؟ اس کو پتا نہیں ہے میں کس ادارے کی بات کر رہا ہوں؟ اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں, اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں, وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں. قصوروار سمجھتا نہیں کوئی خود کو, چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقینوں میں. کرم کا امن کس نے خراب کیا؟ یہ اسلام آباد پہ دھاوا بول رہے تھے جب کرم میں لاشیں بچھی تھیں. کیا ساہیوال میں جن بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں ماری گئی تھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں, ان کو تعزیت کرنے کے لیے 8 کلب روڈ لاہور میں بلایا گیا, وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں دعا کی گئی ان بچوں سے جن کے والدین کے سینوں میں گولیاں مار کے انہوں نے ان کو شہید کیا تھا. لاہور میں سر عام گولیاں چلائی گئی, ان کے 25 بندوں کو مارا گیا. کیا انہوں نے کبھی اس پہ بات کی؟ او پہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے. کاش 9 مئی کو او کیا ہوتا اور شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار نہ کیا ہوتا. کاش 26 نومبر کو بھی سوال کا کیا جواب دینا. ہوتا. طاہر صاحب آپ اتنے سینئر. اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں, اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں, وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں, وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں. کہیں سے زہر کا تریاک ڈھونڈنا ہوگا, کہیں سے زہر کا تریاک ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں. قصوروار سمجھتا نہیں کوئی خود کو, قصوروار سمجھتا نہیں کوئی خود کو, چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقینوں میں. جناب ڈپٹی سپیکر, آج جہاں پہ بہت پرچار کیا گیا, بہت تقریر کی گئی آنریبل لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے, یہ جو ڈیتھ ٹول ہے الیجڈلی, یہ ڈیتھ ٹول ہے یا کوئی پنکھا ہے جو چل رہا ہے جس میں کبھی 1600 بندے مر جاتے ہیں, کبھی 1200 مر جاتے ہیں, کبھی 400 مر جاتے ہیں, کبھی 200 مر جاتے ہیں, آج موصوف 13 پہ آ کے ٹکے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے جھوٹ کو مان لیا جائے کہ آپس میں بدستوں گریباں ہیں, دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں. گوہر علی خان کا گریبان علیمہ خان نے پکڑا کہ تم نے 12 اموات کیوں کہیں, تم 1200 پہ کیوں نہیں آئے. غزہ فلسطین کے امیجز کو سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں, سڑک کو لال لت پت دکھاتے ہیں خون میں. ملک سے باہر بیٹھے ان کے نمائندے جو پیسے لیتے ہیں غیر ملکی ایجنٹوں سے, وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ جی پاکستان میں میسیکر ہو گیا, اسلام آباد میسیکر, مسنگ پرسنز کا پرچار کرتے ہیں. مجھے بتائیں انہوں نے کوئی درخواست دی ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے کسی منسٹری کو, انٹیریئر کو یا لا کو؟ کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ابھی جو ایک اوورال ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ مسنگ پرسنز پہ میٹنگ کی, ایک بھی نام عمر ایوب صاحب نے لیا؟ عمر ایوب صاحب کس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, کس دادے کے پوتے ہیں کہ روز کھڑے ہو کے یہاں پہ منافقت کرتے ہیں, کردار کشی کرتے ہیں, اداروں کی بات کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے. جس ادارے نے عمر ایوب کو اس قابل کیا کہ وہ ہاؤس میں کھڑا ہو کے تقریر کر سکے, اسی ادارے کو بات کرتا ہے. اس کو شرم نہیں آتی؟ اس کو کوئی حیا نہیں ہے؟ اس کو پتا نہیں ہے میں کس ادارے کی بات کر رہا ہوں؟ جناب اسپیکر, آج جو کے پی کے حالات ہیں, آج جو کے پی کے حالات ہیں, مجھے بتائیے کرم میں لاشیں کیوں گری, کرم کا امن کس نے خراب کیا؟ یہ اسلام آباد پہ دھاوا بول رہے تھے جب کرم میں لاشیں بچھی تھیں. ان کے دور میں یہ تو جھوٹا منافقت پہ مبنی بیانیہ ہے جس کے جواب میں کبھی لاشوں کا نمبر 1200 کبھی 12 ہے. کیا ساہیوال میں جن بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں ماری گئی تھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں, ان کو تعزیت کرنے کے لیے 8 کلب روڈ لاہور میں بلایا گیا, وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں دعا کی گئی ان بچوں سے جن کے والدین کے سینوں میں گولیاں مار کے انہوں نے ان کو شہید کیا تھا. لاہور میں سر عام گولیاں چلائی گئی,
ان کے 25 بندوں کو مارا گیا، کیا انہوں نے کبھی اس پہ بات کی؟ کیا ملتان کے قاسم باغ کے جلسے میں بھگدڑ مچنے سے جو 25 لوگ ان کے اپنے شہید ہوئے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی تقریر فرما رہے تھے اور سامنے لاشیں پڑی تھیں، کیا ان سے تعزیت کی؟ آج ان کو لاشیں نظر آ رہی ہے، میسیکر نظر آ رہا ہے۔ بیٹھے ہیں قاسم گیلانی صاحب، پوچھیں آپ ان سے، کیا ملتان میں بھگدڑ مچنے سے لاشیں نہیں گری تھی؟ یہ بات کرتے ہیں یہاں پہ آ کے، اور جو ملک سے باہر بھی کیمپین چل رہی ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف۔ آج بہت افسوس ہوا کہ اپنی بات کر کے چل دیے اور اس کے بعد اگلوں کی بات کرنے کا کیا حق نہیں ہے؟ کیا ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ بات سن سکیں؟ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ وہ لوگ ہیں جو بند دروازوں کے پیچھے آ کے بالکل ٹھیک کہا خواجہ صاحب نے۔ یہ تارڑ صاحب بھاگتا کیوں ہے؟ تارڑ صاحب سر میں ایک منٹ سن لیں پلیز۔ یہ ابھی کوشچن آور چل رہا ہے، 6:02 پہ کوشچن آور شروع ہوا ہے، 7:02 پہ ختم ہو جائے گا، تو آپ کائنڈلی آپ کو موقع دیں گے اگر آپ نے کچھ اور بات کرنا ہے۔ ابھی صرف نہیں، اب آپ سوال کا جواب دیں پلیز، بہت سارے سوالات رہتے ہیں آنریبل ممبرز کے۔ صرف میں پہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے۔ نہیں، آپ I'll move to next question then please۔ جی مائک کھولیں۔ واک آؤٹ کر جاؤں گا سر، آپ مائک بند کر دیں، میں واک آؤٹ کر جاؤں گا سر۔ سر بات یہ ہے کہ آج یہاں سے کیا گیا، کاش 9 مئی کو کیا ہوتا اور شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار نہ کیا ہوتا، کاش 26 نومبر کو بھی سوال کا کیا جواب دینا۔ ہوتا۔ تارڑ صاحب آپ اتنے سینئر، دیکھیں یہ مائک کھولیں۔ آخری بات جناب ڈپٹی اسپیکر، جاپان میں جن لوگوں نے کیا تھا وہ کام بھی ساتھ کر رہے تھے، خالی سے کام نہیں بنتا، ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ آنریبل شیلا رضا صاحبہ نے جو سوال کیا، دیکھیے ابھی فی الحال پیمرا کے پاس جو ایگزسٹنگ لا کے تحت اور ریگولیشنز کے تحت جو اختیار ہے اس کے تحت نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، مگر پری سینسرشپ کا کوئی سسٹم رائج نہیں ہے ملک کے اندر، اور نہ ہی سینسرشپ کے حوالے سے کوئی ہدایات جاری کی جاتی ہے کہ کیا کانٹینٹ آن ایئر جانا ہے، کیا نہیں جانا۔ یہ بات درست ہے کہ تمام چینلز کے لائسنسز اور ان کی رینیول یہ پیمرا کے پاس ہے، مگر کانٹینٹ کے حوالے سے، پبلک سروس میسیجنگ کے حوالے سے ان کو ایک جنرل گائیڈ لائن ایشو کی جاتی ہے۔ سینسرشپ کے حوالے سے فی الحال کوئی ایسی نہ کسی پہ کوئی سینسرشپ لگائی گئی ہے، نہ کسی کو پابند کیا گیا ہے۔ وقتاً فوقتاً چینلز کو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے ساتھ اڈہیئر کریں، اور کوئی ایسی چیز جو ملک کی سیفٹی کے ساتھ پریجوڈیشل ہو یا اٹ کازز پریجوڈس ٹو دی سسٹم آف دا کنٹری، اس کو نہ چلایا جائے، مگر کوئی اس پہ تادیبی کاروائی فی الحال نہیں کی گئی۔ جی بہت شکریہ۔